خیر ایک بڑے محدث کے پاس جانا ہوا. مجھے کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے، آپ صحیح کہتے ہیں، نسوار نہیں کھانا چاہیے. بھائی ہم درس نہیں دے سکتے، دماغ کام نہیں کرتا، ہم بیمار ہیں. بیمار آدمی کو کیا دوا نہیں کھانی ہے؟ میں نے کہا حضرت دوا تو کھا سکتے ہیں. میں بیٹھ کے درس دے رہے تھے، نسوار نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا حضرت پر بھی آپ نے نسوار کا حرف داخل کر لیا، کتنی غلط بات. ظاہر منہ بھرا ہوا تھا، خوش تھے کہ بھئی یہ بھی قائل ہو گیا. کہا آپ اتنی سختی کرتے ہیں، کیا کیا باتیں بتاتے ہیں بھائی لوگوں کو، ہم سن کر کے دماغ خراب ہو گیا. کہا ہمیں بیمار سمجھو، ہم بالکل بیمار ہیں، نہ کھا کر کے ہمیں روٹی سالن کی ضرورت نہیں ہے. نسوار والا تو کہتا ہے. خیر بنگال جانا ہوا چند سال پہلے. اوے بنگالی اور پان تو با لازم ملزوم. بنگالیوں نے مجھے کہا حضرت آپ جو بیان دینا چاہے دے، لیکن ایک جھینگے کے خلاف تقریر نہ کرے اور دوسرا پان کے خلاف. رات کو جلسہ تھا، 5-10 لاکھ کا مجمع تھا، بہت عظیم الشان. میں نے عہد کیا تھا کہ آج پان کو جھاڑ دوں گا. تو میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، مسواک پر تقریر کر سکتا ہوں؟ ہاں مسواک پر آپ شوق سے کریں. میں نے کہا بس ٹھیک ہے، کام ہو گیا. میں نے مسواک کے غرض و غایہ و مقاصد و محاسن و فضائل اور سب بیان کیے. تو میں نے کہا مسواک سے پیغمبر کا مقصد کیا ہے کہ دانت صاف ستھرے چمکتے ہوئے ہو، یہ تو نہیں کہ دانتوں پر اتنا گن چڑھا ہوا ہو پان کا. پان کھانا اور مسواک کرنا ضدان مفترقان ای تفرق، دونوں آپس میں بالکل ضد ہے. ایک مسئلہ کئی پیرایوں سے بیان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے آپ شروع پان سے نہ کریں، مسواک سے کریں، لیکن جب مسئلہ بیان ہو جائے گا اور ذہن نشین ہو جائے گا، اس کے فوائد میں یہ بات شامل ہو جائے گی.